بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر اور پیارے پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس زمانے میں ہوئی جہاں ظلم و جبر اور بربریت کی انتہا تھی۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس فرعون کے مقابل آ کھڑے ہوئے جس نے خود اس کی پرورش کی۔ ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا۔ لیکن جب اس خاتون نے اللہ کی ذات پر ایمان لایا تو فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین خاتون کا لقب دے دیا گیا۔ فرعون مصر کا ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا۔ فرعون نہایت مغرور بادشاہ تھا اور خود کو لوگوں کا خدا کہلواتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ فرعون کی مخالفت کر سکے۔ لہٰذا اللہ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس مصیبت اور آفت کے دور میں مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور اسے دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتی تھی۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا۔ اس وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی اور وہ کسی بیماری کا شکار تھی۔ فرعون نے اس کا بہت علاج کروایا لیکن وہ ناکام رہا۔ کہتے ہیں کہ کاہنوں نے فرعون کو پیشن گوئی کی تھی کہ اے فرعون، ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس نہر سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا اور اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار خاتون کے جسم پر ملی جائے تو اسے شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ جب نہر میں بہتے اس صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے ملازمین کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب اس صندوق کو پانی سے نکالا اور کھولا گیا، ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی چمکی ہو جس نے اس کے دل کو منور کر دیا۔ آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر کر لیا۔ اس بچے کا لب دہن جیسے ہی اس کے ہاتھوں پر پڑا تو آسیہ صحت یاب ہو گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کے بدن سے کوئی بھی لڑکا نہ تھا، وہ بے اولاد تھی۔ لہٰذا اس پاک دل خاتون کی ممتا جاگ اٹھی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اس طرح اللہ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے اسی محل میں ہوئی جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہلاک ہونا تھا۔ دراصل لفظ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون کا نام رامسیس ثانی تھا اور بی بی آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا۔ جب مصر پر تبتی خاندان کی حکومت آئی تو فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو اس کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی کے بعد بھی اللہ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا اور بعض نے لکھا کہ فرعون کو کوئی ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں نے اسے ساری عمر صحبت کرنے سے منع کیا تھا، لہٰذا فرعون کبھی بھی حضرت آسیہ کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی تاکہ بی بی آسیہ فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رہ سکے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اس محل میں کسی شاہی فرد یا شہزادے کی مانند ہو۔ ہر طرح کے آرام و آرائش آپ کے لیے دستیاب
عذاب تھے، لیکن تبتیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرور، تکبر اور خدائی کے دعوے کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے متعلق واضح بات کیا کرتے تھے، جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گیا اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا، اور یہ کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھی، لہٰذا جب انہوں نے یہ سنسنی خیز منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور موسیٰ کے رب پر فوراً ایمان لے آئیں۔ کیونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر رامسیس کے ظلم و جبر کو خوب اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا اور چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی اور اللہ سے یہ دعا کرتی، اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ حضرت آسیہ ہر وقت ایک اللہ کی عبادت کرتی اور توبہ استغفار میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ ایک دن فرعون کو حضرت آسیہ کے ایمان لانے کی خبر ہوئی۔ اس نے ایک دن اپنے درباریوں سے کہا، کیا تمہیں میری بیوی کی کوئی خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی اور اس کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ لہٰذا فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلوایا اور ان سے دریافت کیا کہ تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں، جو میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس بے باک جواب پر غضبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں یہ بات اس طرح شہرت ہوئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ کے فرعونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے موسیٰ کے دین کو قبول کر لیا۔ پہلے تو فرعون نے بی بی آسیہ کو سمجھایا بجھایا، ڈرا دھمکا کر، ترغیب دلا کر موسیٰ کے دین کو چھوڑنے کو کہا، لیکن جب اس نے حضرت آسیہ کے چٹان جیسے مضبوط ایمان کو دیکھا تو اس نے ظلم و بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو پگھلتے ہوئے ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے، لہٰذا آپ کو شدید گرمی میں تپتے ریت کے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ کا دورہ کرتا رہا اور کہتا کہ اب بھی باز آ جاؤ، میری بات مان لو۔ اگر تو نے میری بات مان لی اور محل کی شاہی زندگی اور آرام و آرائش تیری اب بھی منتظر ہے، لیکن آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کے اونچے محلات پر ایمان تھا جو اللہ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا کر لاؤ اور آسیہ کو چتلٹاؤ اور وہ چٹان آسیہ پر گراؤ۔ لہٰذا جب یہ پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پروردگار عالم نے سارے پردے ہٹا دیے اور جنت کو اور وہاں جو محل ان کے لیے بنایا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخر کار اس پتھر کو آپ کے اوپر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ کے فضائل حدیث میں کچھ اس طرح سے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مردوں میں سے بہت سارے درجہ کمال تک پہنچے ہیں، لیکن عورتوں میں سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کے علاوہ کوئی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بی بی آسیہ کا نکاح جنت میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ ہوگا۔